بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو بدکار اور زناکار عورت تھی، لیکن اس عورت کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے جو ساتوں کے ساتوں اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔ یہ کیا ماجرا تھا اور ایسا کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور یقین جانیے کہ آپ اس بات کو جان کر ایک دم حیران رہ جائیں گے۔ اس بدکار عورت کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ دوستو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی، اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس طرح ڈوبی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا لیا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کے ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ ایک بار وہ عبادت گزار نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا اور بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، اور اس کو دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، مگر اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اس کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، لیکن اس عورت کا خیال دل و دماغ سے نہ نکلتا۔ پھر وہ مراقبے تسبیح میں نماز میں بیٹھتا، اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہ نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں تو ایک بار اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا، اس سے اس کی زنا کی رقم پوچھی۔ اس نوجوان نے کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اسے اپنی رقم بتا دی۔ رقم سن کر وہ نوجوان اپنے گھر آیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھی کر لی اور سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر رقم اکٹھے کر لی۔ پھر اس عورت کو وہ رقم دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس شخص کو سونے کے پلنگ پر بٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ پھر وہ نوجوان ایک دم بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا، اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، جا نکل یہاں سے۔ پھر اس عورت نے سوچا، میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی بھی زنا نہیں کیا۔ اور یہ اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے گھر جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا، کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ وہ تو میرا بڑا بھائی تھا، اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں اتنی بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا کہ جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے برائی کے کام سے کمائی ہوئی اپنی تمام آسائشیں بیچ دی، اس کا جو محل تھا اسے بیچ دیا، اس کے پاس جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا،
اور اپنے تمام پیسے جائیداد اور سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور پھر نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا اور پھر اس کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتوں بچے اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ تو دوستو، آپ نے بھی توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ کبھی ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، اسی طرح ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک اور نوجوان کا واقعہ سناتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان فروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد قتل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ اس کا یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی، جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، لیکن اس کے دل میں ایک بات تھی کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ پاک کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا، آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچی بات سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس سے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔
انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان.